فوجی بن موجی میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا، اور آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ کیا فوجی زبان میں کہوں تو آپ کے کرتوت. لیکن اگر فوجی من موجی کی زبان میں بات کروں اور سوشل میڈیا کی زبان میں بات کروں تو آج ڈسکس کرتا ہوں آپ کے کامنٹس. تو چند دن پہلے میں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ جس میں ایک اور چینل پہ گیا اور وہاں پہ جا کے بڑی گرما گرم بحث ہوئی، اور اس کے بعد جا کے میں نے دیکھا تو وہاں پہ کوئی 1500 کامنٹس تھے. تو بہرحال میں نے کہا کہ تھوڑا سا ان کامنٹس کو میں سکین کروں. تو کچھ کامنٹس جو ہیں وہ بالکل ٹھیک، اور کچھ کامنٹس جو ہیں وہ بڑے ہی بائسڈ اور بڑے ہی وہ جو ہے دو ٹوک، اور کچھ کامنٹس جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے مزاحیہ بھی تھے. تو میں آپ کے ساتھ ایک ایک کامنٹ جو ہے اس کے اوپر شارٹ اپنی رننگ کامنٹری کرتا ہوا تو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے کامنٹس. تو سب سے پہلا جو کامنٹ ہے وہ روہت کا ہے، اور اس نے لکھا ہے: مسٹر رضا، پلیز گو ٹو انڈیا اینڈ ٹاک ٹو پیپل بفور یو میک کامنٹس آن اچھوت اینڈ مسلم. لک ایٹ percent آف ہندو ناؤ ان پاکستان، 13% to less than 1, and see Muslim population in Bharat now. We have more Muslim than Pakistan. تو روہت صاحب، ایک تو میں نے یہ کئی دفعہ کلیریفائی بھی کیا ہے، لیکن دوبارہ آپ کو بھی کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ جو مغربی پاکستان، جس کو آج آپ پاکستان کہتے ہیں، اس پاکستان میں 1941 میں ایک سینسس ہوا تھا، مردم شماری ہوئی تھی جو گورے نے کی تھی، مطلب برٹش نے کی تھی. اس کے مطابق بھی، اور 1951 میں جب پاکستان بن گیا تھا تو پھر ایک مردم شماری یہاں پہ ہوئی تھی، سینسس. تو اس کے بھی فگرز لے لیں تو یہ جو موجودہ پاکستان ہے اس میں ہندو آبادی، جو پاکستانی ہندو آبادی ہے، اس کی تعداد 1.6% تھی آزادی کے وقت، جو کہ آج کل 2.5 یا 2.3% ہے. تو اس لیے یہ پروپیگنڈا سے بچیں. کوئی پاکستان میں ہندو آبادی کو انہوں نے کم نہیں کیا. ہاں، یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستان میں کیا ہندو آئیڈیل زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہوگی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ پاکستان میں 13% سے ہندو آبادی کم کر کے انہوں نے 1% کر دی. اگر ایسا ہوتا تو پھر بہت سارے ہندو جو ہیں یا تو وہ مائگریٹ کرتے، تو یا ان کو مارا جاتا یا چھوڑ کیا جاتا. تو مطلب ایسا کچھ بھی نہیں ہوا پاکستان کے اندر. ہندو یہاں پہ آپ آئیں، بہت سارے علاقے ہیں کہ جہاں پہ ہندو رہتے ہیں، اور میں خود وہاں پہ ڈیوٹی بھی کر چکا ہوں، تو بہترین زندگی گزار رہے ہیں. امپروومنٹ کی بڑی ضرورت ہے، لیکن بالکل آزاد زندگی گزارنا ہے. کوئی ہندوؤں کے اوپر ایسی سختی نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ آپ کہیں کہ جی وہ اپنی زندگی جی بھی نہیں سکتے. اچھا، دوسرا کامنٹ جو ہے وہ ممتا شاہ کا ہے، اور یہ کہتے ہیں یا کہتی ہیں کہ میجر کو سمجھانے کی کوشش مت کرو، یہ سب سمجھ کے بھی انسمجھ بن رہا ہے کیونکہ اس کو سچائی ماننی نہیں. چلو ٹھیک ہے جی ممتا شاہ صاحب، آپ کا کامنٹ جو ہے وہ اب آپ کہہ رہے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. عقیل صدیقی صاحب کا کامنٹ ہے کہ ڈیئر رضا صاحب، وی پاکستانیز آر ناٹ کنسرن آن انڈینس. لیٹ them say whatever they want to say, but you should question Mr. Shakil. Why is he constantly backing Indian line? Is he working on Indian salary payment? Enemies are not so much dangerous, but real danger come from outside. بہرحال انہوں نے یہ جو وہ جو ہوسٹ تھے اس پروگرام کے، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی وہ بہت زیادہ انڈین سائڈ لے رہے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر ایک کا حق ہے کہ جو بھی اوپینین وہ لے سکتا ہے. تو میرا خیال میں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی وہ کوئی انڈین سائڈ لے رہے ہیں. وہ ان کا اپنا ایک پروگرام ہے جس طرح اس کے اوپر. اچھا، تو میرا نہیں خیال، میں اس اوپینین سے اگری نہیں کرتا. اچھا، وینو ٹکو کا کامنٹ ہے کہ میجر از اے ڈیسنٹ جینٹلمین. بہت شکریہ. رتل کا کامنٹ ہے: دس میجر از ویل اہیڈ آف میجر گورو، ویری انٹیلیجنٹ اینڈ لاجیکل. یہ ویسے بڑے ریئر کامنٹس ہیں، ایسے ایک دو ہی کامنٹس تھے. تو بہرحال میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں، لوگوں کی اپنی اوپینین ہے. پھر اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میجر صاحب نے اپنی پسند کے کامنٹ اٹھائے، لیکن بہرحال جو مجھے ملے میں نے وہ اٹھا لی. اچھا، پھر یہ ہے کہ جی کیپٹن بی پی کا کامنٹ ہے کہ دس میجر از ناٹ فٹ فار دس ٹائپ آف topic of Indo-Pak relation. In fact, he knows nothing, no any logic, and having halwa. Only advice to Dr. Mishra: don't waste time and energy to this fellow. Major Gaurav is much better logical and convincing. ٹھیک ہے جی، ایک میجر اس کا حامی تو ایک میجر اس کا حامی. پھر بے کاندگا کا کامنٹ ہے کہ دس میجر از گیٹنگ پراؤڈ فار کامن لینگویج بٹوین انڈیا پاکستان but forgets to acknowledge Urdu is Indian language and it's not the only Indian language. India respects unity and diversity. بالکل ٹھیک جی، آپ بے شک کہیں کہ جی اردو ہندی ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. پھر نیکسٹ کامنٹ ہے کہ دس میجر از گیٹنگ، یہ ریپیٹ ہو گیا.
پھر نیکسٹ کامنٹ ہے کہ جی میجر صاحب میں نیپال سے ہوں اور ہم ہندی سمجھتے ہیں، ویسے نیپال کا 70-80% لوگ ہندی سمجھتے ہیں، ویری گڈ۔ پھر آخری کامنٹ بڑا زبردست تھا، یہ رجنی کانت کا ہے۔ رجنی کانت کا کامنٹ مطلب رجنی کانت کی طرح ہی ہے کہ میجر جلیبی بنانے میں غضب کا استاد ہے، ایسی لچھے دار باتیں کرتا ہے کہ کوئی بھی اس میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اور اپنی بات بھلے وہ کتنی بکواس ہو اوپر لا کر رکھ دیتا ہے۔ تو رجنی کانت صاحب یہ تو ہے کہ جس کے پاس مائک ہوگا وہ جیسی مرضی یا باتیں کر لے، لیکن مجھے آپ کی یہ بات پسند آئی کہ آپ نے کہا کہ جی میجر جو ہے وہ جلیبی بنانے کا ماہر ہے۔ تو دیکھیں یہ تو ہے کہ جی یہ ساری بات چیت جو ہے یہ بیسیکلی جلیبی تو ہے، لیکن بہرحال مجھے یہ کامنٹ پسند آیا۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ میں جلیبی بنا رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی مرضی کی بات کر رہا ہوں تو پھر تو میں بہت اچھا ہوں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی مرضی کی بات نہیں کر رہا تو پھر بات چیت بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال میں کہ انڈیا پاکستان کے بیچ میں کافی گھمبیر مسائل ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لحاظ سے بھی، یہ چھوڑے کہ جی جو بڑے مسائل ہیں وہ کیا ہے، لیکن پاکستان کے بارے میں یہ جو پروپیگنڈا آپ کے ہاں چل رہا ہے کہ جی پاکستانی تو بالکل بے وقوف، جاہل، گنوار، اور پاکستان جو ہے نا وہ ڈینائل موڈ کے اندر ہے، کوئی بات مانتا ہی نہیں ہے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستانی اپنی جگہ کے اوپر بڑے سمجھدار اور بڑے سوچ سمجھ کے ساری بات چیت کرتے ہیں، اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی بھی شاید انڈیا کے بارے میں اسی طرح سمجھتے ہوں کہ جی وہ سارے جاہل گنوار۔ لیکن میرے خیال میں کہ دونوں ملکوں کی جو آبادی ہے اس کو ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ جاننے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے مسائل کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ تھے کچھ انٹرسٹنگ کامنٹس جو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، تو دیکھتے رہیے فوجی من موجی، اسی طرح کے مزید کامنٹس بھی میں آپ کو دکھاتا رہوں گا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو جلیبی والا کامنٹ ہے یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ پہلے مجھے ایک کامنٹ یہ پسند آیا تھا کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی تم فلاں فلاں، تو ابھی مجھے یہ جلیبی والا کامنٹ جو ہے رجنی کانت، تو ظاہر ہے رجنی کانت ہیں جی، اسٹائلش قسم کا کامنٹ دیں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، یہ تھا آج کا فوجی من موجی، دیکھتے رہیے اور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔